بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیسن کا، ہمارے سبق کا اور اس درس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ کھانے کے متعلق ہے، حلال اور حرام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ مما فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ حلال سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں اس پہ کوئی حرام نہ اسے کہا ہو، کیونکہ ہر وہ چیز جس کو حرام نہیں کہا شریعت نے، اور قاعدے کے تحت جو حرام کردہ چیزیں اس قاعدے کے تحت نہیں آتی چیزیں، وہ حلال ہیں، اور ہر وہ چیز حرام ہے جسے شریعت نے حرام کہہ دیا ہے۔ تو پاکیزہ بھی ہونی چاہیے اور حلال بھی ہونی چاہیے، کوئی چیز جو کھانی ہے دونوں وصف اس میں ہونے چاہیے۔ ایک اور فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، پاکیزہ کھاؤ اس میں سے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ مومنون میں فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ میں سے اور نیک عمل کرو۔ تو نیک عمل کرنے کے لیے پاکیزہ رزق کھائیں گے تبھی نیک عمل ہوگا، جو حرام کھائیں گے وہ نیک اعمال نہیں کر سکیں۔ اس حرام مال سے پلا ہوا جو گوشت ہے یا تربیت جس نے حرام رزق سے کی ہے، تربیت پلا بڑا ہے، تو اس سے کیسے سرزد ہوں گے نیک اعمال؟ اگر وہ کرے گا بھی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسافر ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب یا رب، یرفع یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، دعا کرتا ہے، مسافر ہے، اشعث اغبر، بال پرگندہ ہے، گرد آلود ہے۔ تو یہ ساری علامات ہیں عمل دعا کی قبولیت کے، کہ سفر میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ فرمایا وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حدیث کے لفظ ہے، اور اس کی غذا حرام تھی، اور بعض روایات میں مطعمہ ومشربہ حرام، اس کا کھانا پینا حرام کا تھا۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ یعنی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا عبادت ہے، الدعا هو العبادت، تو دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کی پرورش حرام مال پہ ہوئی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے حلال کھائے اور حرام سے بندہ بچے۔ سورہ اعراف میں فرمایا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہہ دیجئے کون ہے جس نے اللہ کی، من حرم زینت اللہ، اس زینت کو جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بندوں کے لیے، اسے کون حرام کرتا ہے؟ الذی اخرج لعبادہ، جسے نکالا ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق میں سے۔ تو پاکیزہ رزق جو ہے اسے کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا، اور نہ ہی وہ زینت جسے اللہ نے حلال کیا ہے اسے کوئی حرام قرار دے سکتا ہے۔ تو اطعمہ جو ہے یہ جمع ہے طعام کی، کھانا، وہ ہے ہر وہ چیز جو کھائی جائے اور پی جائے، اور اصل اس میں کیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، انسان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بھی کتاب و سنت میں بہت سی دلائل ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے معاملہ چیزوں کے اندر حلت ہے، الحل لمسلم عمل صالحا لأن اللہ تعالی انما حل الطیبات، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ان چیزوں سے استعانت اور مدد لیتا ہے، یہ نہیں کہ ان چیزوں سے وہ پل کے کھا کے قوت حاصل کر کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے یا ظالم بن جاتا ہے یا ظلم کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ کھائیں اور پئیں، یعنی ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ لا یجوز ان یستعان بالمباح علی المعصیہ، کہ مدد نہیں کی جائے گی جو مباح ہے۔ کھانا پینا تو مباح ہے نا، جائز ہے۔ اب کھانا پینا جو بندہ اچھی طرح کھا پی لے، طاقت آ گئی اور جا کر وہ لڑائی کرے، کسی مسلمان کا خون بہا دے یا کسی کے ڈکیٹی کرے، تو یہ ظلم نہیں ہوگا؟ وہ خوراک کا استعمال مباح کا جو جائز تھی اس نے حرام میں کیا۔ وہ قوت کا مصرف کیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جس طرح کوئی بندہ جو ہے گوشت اور خبز جو ہے ان لوگوں کے سامنے رکھے جو شراب پی رہے ہیں یا شراب پئیں گے، یا پھر اس کھانے پینے سے وہ فحاشی کے کام کریں گے، قوت مردانگی ان میں بڑھ جائے گی اور حیوانیت بڑھ جائے گی، جذبات شہوات کے بھڑک اٹھیں گے۔ ایسی خوراک کھائی جو حلال تھی لیکن اس سے انہوں نے کام حرام کیا، تو ایسے کام کے لیے کھانا پینا بھی حرام ہوگا ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے کام اس سے غلط لیا ہے۔ تو جو پاکیزہ کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے، اور فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، سورہ تکاثر، کہ اس کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں بتایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تفصیل سے بتا دیا جن چیزوں کو حرام کیا ہے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اللہ جس کی اضطراری کیفیت ہو، بندہ مر رہا ہو تو حرام میں سے بھی اتنا لے سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تو جو بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام نہیں کہا وہ حلال ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل فرض فرائض، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرض چیزیں کی ہیں، فلا تضيعوها، انہیں ضائع نہ کرو، وحد حدودا، اور کچھ حد بندیاں کی ہیں، فلا تعتدوها، ان حدوں کو پامال نہ کرو، وحرم اشیاء، اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، فلا تنتهكوها، تو ان کے مرتکب نہ ہو، وسکت عن اشیاء رحمتا لکم، اور کچھ چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے تم پر رحمت کرتے ہوئے، من غیر نسیان، اللہ بھولا نہیں ان چیزوں کو، فلا تبحث عنها، اس میں بحث نہ کرو۔ اور یہ حدیث ابو درداء کی دارقطنی کے اندر ہے، من حدیث ابی ثعلبہ الخشنی، اور امام البیہقی رحمہ اللہ نے بھی اسے کتاب الضحایا میں ذکر کیا ہے، اور امام نووی کہتے ہیں حدیث حسن رواہ الدارقطنی وغیرہ، تو یہ حدیث حسن ہے۔ یہ بنیاد ہے، اصل اور ایک اساس ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے خاموشی جس پہ اختیار کی، حرام نہیں کیا، وہ حلال ہے، اس میں بحث نہ کی جائے۔ تو ہر وہ چیز جس کو اللہ نے بیان نہیں کیا، نہ اس کے رسول نے اس کی حرمت کو کھانے پینے سے یا لباس میں سے، تو اسے حرام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حلال زیادہ ہے اور حرام لمیٹڈ ہے، تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا جو حرام ہے، اور قاعدہ اس میں یہ ہے کہ ہر طعام کھانا جو پاک ہے، نقصان دہ نہیں ہے اور وہ جائز ہے، اس کے برخلاف کہ وہ کھانا جو نجس ہو، جیسے مردار، خون، یا یہ گوبر وغیرہ، پیشاب وغیرہ، شراب، اور اسی طرح یہ حرام چیزیں جو کہہ لیں کہ افیون وغیرہ، اور نجس چیزیں جو ہیں، یا جس چیز کے اندر نجاست ملی ہوئی، گندگی ملی ہوئی ہے، تو وہ حرام ہے، کیونکہ وہ خبیث ہے اور مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام ہے، والدم ولحم الخنزیر، اور خون بھی جو بہتا ہوا خون ہے، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی، سورہ مائدہ۔ تو میتہ کس کو کہتے ہیں؟ مردار، جس کی زندگی جو ہے ما فارقت الحیات، جس کی زندگی جو ہے ختم ہوئی بغیر ذبح کیے ہوئے، بغیر چھری چلائے ہوئے۔
کیونکہ یہ حرام کی گئی ہے، حرمت، اور اس کو حرام اس لیے کہا گیا کہ اس میں اس کی غذا کے اندر خباثت ہے۔ اور شریعت کے محاسن میں سے ہے، حسن میں سے ہے کہ جو مضطر ہو، مجبور ہو، تو اس کے لیے وہ جائز ہوتی ہے اس حد تک جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تو چیزیں جو ہیں جو حرام ہیں وہ محدود ہیں، اور جو حرام ہیں چیزیں وہ محدود ہیں، اور حلال بہت زیادہ ہے۔ خون کی طرف آتے ہیں، مراد اس سے مسفوح ہے جو بہتا ہوا خون ہے۔ اہل جاہلیہ جو ہے، جاہلیت والے اسلام سے پہلے اس خون کو پیا کرتے تھے، تو لیکن جو خون نسوں میں رہ جائے، شریانوں میں رہ جائے، گوشت کے اندر، وہ حلال ہے۔ لیکن جو بہتا خون ہے، گردن سے جب ذبح کرتے ہیں نکلتا ہے، تو وہ پینا وغیرہ وہ ناجائز ہوگا۔ اور اسی طرح وہ کھانے جو ہیں جن میں زہریلا پن ہے، نقصان دہ ہے، وہ بھی جائز نہیں، جیسے زہر، شراب، چرس وغیرہ، افیون، کوئی بھی کسی قسم کا بھی نشہ، اور اسی طرح سگریٹ وغیرہ، تمباکو وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، سورہ بقرہ۔ تو اسے آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی، اس کا کھانا پینا ناجائز ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے اوپر دلائل ہیں کہ جو عقل کے لیے اور بدن کے لیے نقصان دہ ہیں وہ چیزیں حلال نہیں ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ تو کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی خود نقصان اٹھاؤ، تو چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو تو ان چیزوں سے بچا جائے۔ اور مباح جو کھانے ہیں جو جائز ہیں وہ دو طرح کے ہیں، حیوانات، جانور جن کو ذبح کیا جاتا ہے، نباتات، یہ جو فصل اگتی ہیں، یہ جیسے دانے ہیں، گندم کے ہیں، اور اسی طرح مکئی کے دانے ہیں، اور پھل وغیرہ ہیں۔ تو فَيُبَاحُ مِنْهَا كُلَّ مَا لَا مَضَرَّ فِيهِ، تو ان چیزوں میں ہر وہ چیز جائز ہے جس کا نقصان، جو نقصان دہ نہیں ہے۔ اور حیوانات بھی آگے دو طرح کی ہیں، دو چیزیں ہیں دو حیوانات کے اندر۔ تو نباتات میں سارے ہی جڑی بوٹیاں، سبزیاں، پھل جائز ہیں، الا جو نقصان دہ ہے وہ جائز نہیں، باقی سب جائز ہیں۔ حیوانات دو طرح کے ہیں، کچھ حیوانات ہیں جو خشکی میں رہتے ہیں، اور کچھ حیوانات ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں، تو ان میں بھی تفصیل ہے۔ تو جو حیوانات سمندر کے علاوہ خشکی میں ہیں تو ان میں کچھ چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا، کچھ جانوروں کو وہ حرام ہے، باقی سب حلال ہیں۔ ان میں گدے، حمر الاہلیہ، یہ جو گھریلو گدے، آج کل تو ہمارے یہ بھی جنگلی ہو گئی، یہاں سعودیہ میں کوئی پوچھتا ہی نہیں، پہلے لوگ ان پہ سفر کرتے تھے، ان پہ سامان اٹھاتے تھے، ابھی پٹرول آیا، گاڑیاں ہی، اب یہ گھوم رہے ہیں جنگلوں میں۔ بہرحال ان کی نسل وہی ہے، حمر الاہلیہ ہے، تو یہ حرام ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیہ، یوم خیبر 7 تقریباً ہجری تھی جب غزوہ خیبر ہوا، اس وقت آپ نے منع کر دیا ان کے گدوں کے گوشت کو، پہلے یہ حلال تھے۔ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، اور آپ نے اجازت دی گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، گھوڑا حلال ہے۔ اور ذبح اس لیے نہیں مسلمان کرتے تھے کیونکہ وہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس کا استعمال بہت کم رہ گیا، کیونکہ وہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، نادر اور مہنگا ہوتا تھا، تو اس لیے لوگ ذبح نہیں کرتے تھے، اس لیے اس کا کھانا چھوڑ دیا لوگوں نے۔ باقی شرعی اعتبار سے وہ حلال ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں لا خلاف بین اہل العلم اليوم فی تحریمها، یعنی اس میں کوئی خلاف نہیں اہل علم میں کہ گدے جو ہیں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ یہ حرام ہے، تو
ابھی وہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ گدھے جائز ہیں کھانے۔ اسی طرح ہر وہ جو بری جانور ہے جو خشکی پہ ہے جس کا ناب ہو، ناب کہتے ہیں جس کا وہ نوکیلا دانت، نوکدار دانت جو چیرنے پھاڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے شیر کا ہوتا ہے، چیتے کا ہوتا ہے، سائڈوں میں ہوتے ہیں بڑے بڑے دانت، تو یہ اس کو ناب کہتے ہیں۔ تو وہ کلو ذی ناب ما لہ ناب یفترش بھی، جس کے ساتھ وہ شکار کرتا ہے۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السباع، جو ان چپاؤں میں سے ہیں جو حملہ کر کر شکار کرنے والے ہیں اور ان کے نوکیلے دانت ہیں، انہیں حرام، ان کو کھانے سے آپ نے منع فرمایا۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الضَّبُعُ، اور اس میں استثناء حاصل ہے بجو کو۔ بجو جو ہے اس میں اختلاف ہے، بعض اس کو حرام کہتے ہیں اور بعض اس کو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اسے استثناء ہے، کیونکہ حدیث جابر میں ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأکل الضبع، ہمیں ضبع بجو کو کھانے کی اجازت دی یا حکم دیا، اور یہ حدیث جو ہے ترمذی کے اندر ہے۔ تو دو وصف پائے جائیں، ایک تو ناب یعنی نوکیلا دانت، اور دوسرا کہ وہ سباع یعنی وہ حملہ کرنے والے، شکار کرنے والے جانوروں میں سے ہوں، جیسے شیر ہے، بھیڑیا ہے، اور اسی طرح چیتا ہے۔ تو ضبع جو ہے اس کے اندر دونوں ہی وصفین موجود ہیں، تو ذات و ناب بھی ہیں اور وہ سباع العادیہ، دونوں اس میں وصف نہیں پائے جاتے کہ وہ شکار کر کے کھانے والا جانور جو حملہ کرتا ہے اور چیرنے پھاڑنے والا جو جانور ہے سباع میں سے نہیں ہے۔ یہ ناب تو ہے لیکن سباع میں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ سبع جو ہے اس کے اندر حرمت اس لیے ہے کہ اس میں قوت ہے، یعنی چیرنے پھاڑنے کی، اور درندہ جس کو ہم کہتے ہیں، سباع کس کو کہتے ہیں؟ درندے کو، تو وہ درندگی اس میں جو ہے پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے بعض جو اہل علم ہیں وہ ضبع کو، بجو کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ اسی طرح اب پرندوں کی طرف آتے ہیں تو یہ جائز اور حلال ہیں، الا کہ جن کے بارے میں شریعت نے منع کیا ہے، جس کے پنجہ ہو، مخلب جس سے وہ شکار کرتا ہے، یا ظفر یعنی ناخن ہو جس سے وہ شکار کرتا ہے حیوانات کو، جیسے عقاب ہے، باز ہے، اور اسی طرح صقر ہے، باز، عقاب اور صقر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع ومن کل ذی مخلب من الطیر، آپ نے ہر اس درندے کو جو ناب والا ہے، نوکیلے دانت والا ہے، اور ہر وہ پرندہ جس کا پنجہ ہے پرندوں میں سے، اسے حرام قرار دیا ہے، اسے اس کے کھانے سے روکا ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، سنن ابو داؤد کے اندر، اور اس کی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آثار نبی علیہ السلام سے جو ہیں متواتر ہیں کہ ہر وہ درندہ جو ہے جس کے تیز دانت ہیں، نوکیلے دانت ہیں، وہ سباع میں سے ہیں، درندوں میں سے ہیں، اور ہر وہ پرندہ جس کا پنجہ ہے، وہ پرندہ جو ہے اور اس سے وہ شکار کرتا ہے، اس پنجے سے جس کا پنجہ ہے اور ناخن ہے، تو وہ حرام ہے۔ تو اس موضوع پہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، ابو ہریرہ اور ابو ثعلبہ الخشنی، ان سے روایات موجود ہیں جو اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ پنجے والا جو جانور ہے جو پنجے سے شکار کرتا ہے پرندہ، وہ بھی حرام ہے، اور جو نوکیلے دانت والا درندہ ہے اور شکاری ہے وہ درندہ بھی حرام ہے، اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ پرندے جو مردار کھاتے ہیں، جیسے نسر وہ بھی کھاتا ہے، عقاب کی قسم ہے، اور چیل، گدھ جس کو کہتے ہیں،
جہاں مردار ہوتا ہے گدیں آ جاتی ہیں، اور اسی طرح کوا یہ بھی کھاتا ہے مردار، تو یہ خبیث چیز کھانے کی وجہ سے ان کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح ان حیوانات کو بھی حرام کیا گیا ہے جو کہ خبیث ہیں، جیسا کہ سانپ زہریلا بھی ہے، خبیث بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے، اور اسی طرح فأرہ چوہا یا چوہیا، چوہے کھانا بھی حلال نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اور حشرات، یہ کاکروچ اور یہ مختلف نسلیں جو یہ ان کی ہے، کاکروچ وغیرہ اور یہ جو حشرات ہیں زمین کے اندر، بہت سے ملکوں میں لوگ ان کو کھاتے ہیں، ان کیڑوں کو کھاتے ہیں، لیکن اسلام نے ان کو جائز قرار نہیں دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اکل الحیات والعقارب حرام، زہریلے سانپ کو کھانا اور اسی طرح بچھو وغیرہ کھانا یہ حرام ہے، اور اس پر اجماع ہے، مجمع علیہ۔ فمن اکلھا مستحلا لھا، جس نے اسے حلال سمجھ کے کھایا اسے توبہ کہا جائے گا کہ توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ اور ومن اعتقد التحریم، اور جس نے اسے حرام سمجھا پھر کھا لیا تو وہ فاسق ہے، عاصی للہ ورسولہ، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور اس کے رسول کا۔ اسی طرح وہ حیوانات، حشرات جو ہے خبائث میں سے ہیں، جو حشرات ہیں ٹڈی وغیرہ، اور اسی طرح یہ ٹڈی ڈل اس سے مستثنیٰ ہے جسے جرات کہتے ہیں، یہ جو موسم میں آتا ہے، خاص موسم میں، بارش کے موسم میں چھلانگیں مارتا ہے اور فصل کو چاٹ جاتا ہے، اس کو ٹڈی ڈل کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ جائز ہے، اس کے دلائل ملتے ہیں الگ سے۔ تو حشرات باقی جو ہیں یہ خبائث میں سے ہیں۔ اسی طرح وہ جانور جو دو ایسے جانوروں کے ملاپ سے بنا کے ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے، تو وہ بھی حرام ہے، جیسے خچر۔ خچر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ گدی اور گھوڑے کے ملاپ سے، یا پھر گھوڑی اور گدے کے ملاپ سے، یعنی ایک طرف گدھا ہے اور ایک طرف گھوڑا ہے، ان کے درمیان میں یہ خچر پیدا ہوتا ہے جس کو عربی میں بغل کہتے ہیں۔ تو یہ حرام ہے، جائز نہیں، کیونکہ اس میں وہ مادہ آ گیا جو کہ حرمت کا ہے گدھے کی طرف سے۔ تو جانب جو تحریم کی جانب ہے، حرمت کی جانب ہے، حرام کی جو جانب ہے، اسے غالب کیا گیا ہے۔ تو بعض علماء نے اجمالی طور پہ ان حیوانات کو 6 قسموں میں تقسیم کیا ہے کہ جو حرام ہے، جس میں ایسے جانور جن پر نص ہے شریعت کی کہ وہ حرام ہے، جیسے گدھے کے بارے میں نام لے کے کہا عمر العالیہ، یہ حرام ہے۔ اور دوسرا جو ہے جس کے لیے جو ہے کوئی ایک قاعدہ بنایا گیا کہ ہر وہ نکیلے دانت والا اور درندہ اور پرندوں میں سے پنجے والا جو شکار کرتا ہے پنجے سے، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو مردار کو کھانے والا ہے، جیسے کوا اور گدھ وغیرہ۔ اور چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جو خبیث ہو، جیسا کہ چوہا، چوہیا، سانپ اور بچھو وغیرہ۔ اور ایسی وہ چیز جو جس کی ولادت ایسے ہوئی، ایک طرف کھانے والا جائز جانور ہے اور دوسرا جانور غیر معقول ہے جس کو کھایا نہیں جاتا، حرام ہے، جیسا کہ خچر وغیرہ، تو یہ بھی حرام ہے۔ کیا چیز؟ وہ چوہا نہیں ہوتا، وہ یربو یا پتہ نہیں کیا اس کو، وہ اور چیز ہے۔ چھٹا جو قاعدہ ہے ما امر الشارع بقتلہ، چھٹی چیز جو حرام ہے جس کا شریعت نے حکم دیا قتل کرنے کا، یا اس سے روکا ہے اس کو قتل نہیں کرنا، وہ بھی حرام ہے۔ جیسے فواسق، 5 فواسق، 5 فواسق ہیں جن کو حل میں اور حرم میں، مکہ میں ہو چاہے بندہ یا حرم کے حدود سے باہر ہو، مارنے کا حکم ہے۔ اور ان کے علاوہ جو ہیں ان میں جو جن کو قتل کرنے کا حکم ہے، عقرب ہے، اسی طرح غراب ہے، اور عقرب سے مراد بچھو، سانپ،
اور کلب العقور پاگل کتا اور چوہا وغیرہ اور گدھ وغیرہ جو یا نسر جو ہے گدھ وغیرہ جو ہے، ان 5 جانوروں کو حل اور حرم یعنی حرم کی حدود میں بھی ان کو فویسقات کہتے ہیں، اور عام جگہ پہ بھی قتل کرنے کا حکم ہے، جن میں سانپ، بچھو اور یہ گدھ وغیرہ یا نسر جس کو کہتے ہیں گدھ جو، اور اس کے علاوہ جو ہے چوہا یہ اور کوا، ان کو مارنے کا حکم ہے۔ ان کے علاوہ جو جانور ہیں، جیسے یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کیا نام ہے جانور کا، یربو، جربو اس کو کہتے ہیں، کچھ لوگ یربو کہتے ہیں، وہ چوہے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے اگلی جو ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور پچھلی ٹانگیں لمبی ہوتی، وہ ایسے بھی کھڑا بھی ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ چوہا نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں گے ان میں کسی چیز میں اس کا شامل ہے، کیا وہ حرام چیز کھاتا ہے، کیا وہ کیا کہتے ہیں شریعت نے اس کا کوئی نام لیا ہے، نہیں، تو لہذا وہ کیسے ہوتے ہیں اس کے اوپر، وہ سے جس کو کہتے ہیں، اچھا، تو یہ وہ قاعدہ ہے، یہ آپ قاعدہ اپلائی کریں گے۔ کوئی چیز اگر جانور ہے، وہ کیا اس کے دانت نکیلے ہیں، یا پھر وہ پنجے کے ساتھ اگر پرندہ ہے تو شکار کرتا ہے، اگر جانوروں میں ہے نکیلے دانت والا ہے، شکاری ہے، درندہ ہے، تو وہ حرام ہے، ورنہ وہ جائز ہوگا۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ کا اگر نہیں دل چاہ رہا تو نہ کھائیں، جیسے ضب ہے، ضب جو ہے یہ سانڈا جو ہے، اب جس بہت سے لوگ نہیں کھاتے، آپ نے نہیں کھایا، آپ کے سامنے پیش کیا گیا، فرمایا یہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا، لیکن صحابہ نے کھایا، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو جو چیز جو کھاتا ہے اگر اس کی حرمت پہ کوئی دلیل نہیں تو ٹھیک ہے، کھانے دیں اسے، آپ کا دل نہیں چاہتا کھانے کو تو آپ نہ کھائیں۔ تو اس کے علاوہ جو اصل جانور ہیں وہ حلال ہیں، جس میں بہیمۃ الانعام میں مرغی آ جاتی ہے، اور حمر الوحشیہ وہ گدھے جو جنگلی ہیں، جن کے اوپر وہ نشان ہوتے ہیں لمبے لمبے سے، وہ جنگلی گدھے ہیں، وہ حمر الوحشیہ اسے کہتے ہیں، وہ کھانے جائز ہیں۔ اسی طرح ذبا، یہ ہرنی وغیرہ جو ہے یہ بھی جائز ہے، نعامہ شتر مرغ وغیرہ اور خرگوش اور تمام باقی جو جانور ہیں بری وہ حلال ہیں، کیونکہ سارے ہی مستطاب ہیں، طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، اور وہ اس چیز میں شامل ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے۔ ان میں استثناء ہے اس کو جلالہ کو۔ جلالہ کیا ہے؟ جو گندگی کھا کے پلے، مرغی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں گندگی پڑی ہے، وہ گندگی ہی کھاتی رہتی ہے سارا دن، تو یہ جلالہ ہے، اس کے جسم سے، اس کے گوشت سے بدبو آئے گی، لہذا اس کا وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بقر، گائے، اونٹ، اگر وہ بھی غذا جو ہے وہ حرام کھانے لگ جائے، گندگی کھانے لگ جائے، وہ بھی جلالہ کے حکم میں آ جاتی ہے۔ تو جلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا زیادہ کھانا حرام اور گندی اور نجس چیزیں ہوں، تو اس کا کھانا حرام ہے، جائز نہیں۔ امام احمد اور ابو داؤد اس میں روایت ہے، حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالات و البانیہا، آپ نے جلالہ جو ہے جو حرام یا گندی یا نجس چیز کھاتا رہا ہے، اس کو کھانے سے بھی منع فرمایا، اس کے دودھ سے بھی منع فرمایا، دودھ ظاہر گائے دیتی ہے۔ اور عمرو بن شعیب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی حدیث جو ہے، نہا رسول اللہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ روایت جو ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الحمر الاہلیہ، آپ نے گدھے سے منع فرمایا اس کے گوشت کھانے سے، وان رکوب الجلالہ، اور جو گندگی کھا کے جانور، چاہے وہ گھوڑا ہے، گندگی اس کی زیادہ خوراک گندگی ہے، یا بیل ہے، اس کے اوپر سواری سے بھی منع فرمایا، وَأَكْلِ لَحْمِهَا، اس کے گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا، چاہے وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو یا مرغی وغیرہ ہو، تو یا اس کا انڈا وغیرہ ہو، تو یہ سب جو ہے ناجائز ہوگا اگر وہ گندگی کھانے والی چیز ہے۔ حتیٰ تحبس ثلاثا وتطعم الطاہر، حتیٰ کہ 3 دن اس کو ایسی جگہ پہ بند کیا جائے جہاں اسے نجس اور گندی چیز نہ ملے، اور طاہر چیز اس کو کھلائی جائے، تو پھر وہ طاہر ہو جائے گا۔
ابن قیم کہتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو وہ دابہ، وہ جانور جس کو نجاست دی گئی ہے، اگر اسے حبس میں رکھا جائے اور پاکیزہ اسے چارہ ڈالا جائے تو اس کا پھر گوشت بھی اور اس کا جو دودھ ہے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ زراعت اور وہ پھل جو نجس پانی کے ساتھ اگائے گئے ہیں ان کو اگر بعد میں پاکیزہ پانی سے دیا جائے تو وہ بھی حلال ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ استحالت، اس کا جو وصف ہے وہ چینج ہو گیا اور خبیث جو ہے وہ طیب کے ساتھ بدل گیا۔ اسی طرح ناپسندیدہ ہے، کراہت ہے کچے پیاز اور لہسن کو کھانا جس کی بدبو آتی ہے، رائحہ یعنی جس کی بو آتی ہے، خاص کر مسجد آتے وقت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکل من هذه الشجرہ، جس نے یہ پیاز یا لہسن وغیرہ کھایا، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، اس سے بو آتی ہے۔ تو سگریٹ بھی اس میں شامل ہے، اس سے بھی بو آتی ہے، تو بدبو والی چیز کھانی جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ جو مجبور ہو گیا حرام کھانے پہ، یعنی اپنے آپ کو موت آنے کا ڈر ہو گیا اور اگر کھایا نہ اس نے زہر کے علاوہ، تو اس سے جس سے اس کی رمق باقی رہے، زندگی باقی رہے، تو وہ حرام چیز لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جس نے بغیر سرکشی کے اضطراری حالت میں اور حد سے تجاوز نہ کرتے ہوئے استعمال کر لی حرام چیز، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر مضطر بندہ فقیر ہو اور اسے کھانا کھلایا جائے، اذ اطعام الجائع و کسوۃ العاری فرض کفایہ، اگر فقیر ہو مضطر جو بندہ ہے تو وہ اگر کوئی کسی چیز کی لے لے، چیز کہیں سے اپنی جان بچانے کے لیے، کسی کا کھانا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کسی کا کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے، تو وہ اگر کسی کا کھانا لے لے، چوری کر لے یا پھر لے لے اپنی جان بچانے کے لیے، تو اس کا کھانا جو ہے اسے عوض نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ وہ مجبور تھا، اضطراری کی حیثیت میں اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کھایا، اور وہ فرض کفایہ ہے مسلمانوں پہ، اگر کوئی مر رہا ہو تو اس کو کھانا کھلانا فرض کفایہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مسلمان اسے کھلائے اور اسے موت سے بچائے، اور اگر کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا تو پھر وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اگر اس نے پھر استعمال کر لیا تو پھر معین ہو گیا کہ اس کے کھانے سے، فلاں کے کھانے سے جان بچ گئی۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جو بندہ مجبور ہو گیا کہ دوسرے کا مال جو ہے اس نے قبضہ اس طرح کیا کہ اپنی سردی دور کرنے کے لیے کسی کی چادر لے لی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کپڑے پہننے کے، یا کوئی رسی استعمال کی، یا کوئی بالٹی وغیرہ استعمال کی پانی پینے کے لیے، یا کوئی ہنڈیا استعمال کی پکانے کے لیے، تو اس پہ واجب ہے کہ اسے جو ہے واجب یہ ہے کہ اسے دیا جائے فری میں، اور پھر وہ واپس دے سکتا ہے چیز۔ اور خاص کر وہ بندہ جو جس کی وہ لی ہے وہ اس کو حاجت نہ ہو، کھانا وہ پکا چکا ہے، خالی پڑی ہے ہنڈیا، تو اب کوئی آیا ہے، کسی کو ضرورت ہے، اس نے ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے، تو واجب ہے کہ اس کو دے پکانے کے لیے، کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان لوگوں کی جو برتنے کی چیزیں نہیں دیتے ہیں۔ تو معاون وہ ہے جو عام برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں گھر کے اندر۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو حرام اور حلال کے متعلق تھیں۔ موضوع ابھی باقی ہے، اس میں موضوع مزید آگے جو ہے اور بھی ہے باقی، جس میں بندہ جو ہے مزید جو چیزیں شامل ہوں گی تو وہ انشاءاللہ تعالی اس کی تکمیل جو ہے وہ اگلے درس میں کریں گے، اور ساتھ ہم غسل کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی نصیب فرمائے، حرام سے بچائے، کیونکہ حلال سے اور پاکیزہ سے نیک اعمال ہوتے ہیں، اور حرام کاموں سے اور حرام خوراک سے جسم جو حرام خوراک کھا کے پلا بڑا ہو، اس سے حرام ہی کام سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے حرام کاموں سے، حرام رزق سے، اور ہمیں پاکیزہ رزق اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔